تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو مقدم فرمایا اور فرمایا کہ غیر اللہ سے اپنے قلب کو کاٹ لو، اللہ سے جڑ جاؤ۔ انقطع الی اللہ اما سے اللہ، یہ اس کی تفسیری جملہ ہے، یعنی غیر اللہ سے کٹو، اللہ سے جڑو باعتبار قلب کے۔ پہلا جملہ قالب کے لیے ہے، دوسرا جملہ قلب کے لیے ہے۔ باطن پہلا ظاہر کے لیے ہے، دوسرا باطن کے لیے۔ دل کو بھی ایسا نہ ہو کہ جسم نماز میں ہو دل کہیں اور ہو، قلب کو جوڑو۔ لیکن حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلب غیر اللہ سے جب کٹے گا، اللہ سے جب جڑے گا جب اللہ کا نام لینا شروع کرو گی، اور محبت سے رب فرمایا، لہذا اللہ تعالیٰ کا ذکر جو محبت سے کرتا ہے، پھر لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، درود شریف ہے، تلاوت ہے، سب ذکر میں شامل ہے۔ تو ذکر کی برکت سے آہستہ آہستہ ہماری روح غیر اللہ سے کٹتی ہے۔ اللہ کے نام میں ایک خاصیت ہے، اللہ کے نام میں ایک خاصیت، اور اللہ کے نام میں ایک خاصیت اور بھی ہے جو دنیا میں کسی نام میں نہیں ہے، کائنات میں کسی نام میں وہ خاصیت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ مولانا ابرار الحق صاحب میں نے نام لے لیا اس وقت، مگر کہاں ہے اس وقت میں؟ ضلع ہردوئی لکھنؤ کے پاس ہے۔ بولیے، اسم تو یہاں لیا، کیا مسمہ یہاں ہے؟ مسمہ مانے جس کا نام ہے، شخصیت۔ اچھا، اور کسی عالم کا نام لے لو، کسی بزرگ کا نام لے لو، کعبہ شریف کا نام لے لو، یہاں کعبہ آ گیا۔ اسم اور مسمہ میں فاصلے ہیں، ساری کائنات میں نام میں اور مسمہ میں فاصلے ہیں، لیکن اللہ کا جہاں نام لیا جاتا ہے وہاں اللہ خود بھی ہوتا ہے۔ یہ خاص بات ہے، جہاں اللہ کا نام لیا خود فرما، حدیث قدسی اس کی دلیل ہے، انا جلیس من ذکرنی، جس نے مجھے یاد کیا میں وہی ہوتا ہوں۔ جلیس اس کا ہم نشین، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ہم نشین بندہ ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی صدر مملکت سے مل لیتا ہے تو فخر کرتا ہے، اور آپ ذکر و تلاوت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے ہم نشین ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں۔ انا جلیس من ذکرنی، میں اس کا جلیس ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ جلیس کے کیا معنی رہے بتائیے قاری صاحب؟ الجلوس مانے کیا ہے؟ بیٹھنا۔ دیکھو قاری صاحب کو عربی جانتے ہیں، ذرا ہوشیار رہنا۔ الجلوس مانے بیٹھنا بتا دیا، جلوس مصدر ہے، اور جلیس مانے بیٹھنے والا۔ سبحان اللہ، اللہ کا نام لیا وہ ہمارے پاس۔ یہ تو اللہ کا نام اسم اور مسمہ میں فاصلہ نہیں، جہاں ان کا نام لیا وہیں مسمہ ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، انا جلیس من ذکرنی۔ تو اور اللہ کے نام میں میگنیٹ کا اثر بھی ہے۔ اگر آپ قطب نما میں ذرا سا میگنیٹ لگا لیتے ہیں تو پھر اس کو کسی طرف گھماؤ، اس کا رخ اتر کی طرف رہے گا۔ لاکھ ٹن کا لوہا، اس کا رخ جدھر چاہو پھیر دو۔ یہ چھوٹی سی ڈبیا قطب نما کی سوئی، قبلہ نما، اس کی سوئی میں چکماک نہیں، میگنیٹ، اور اس کو کمپاس بھی کہتے ہیں، اور میگنیٹ اور کیا کہتے ہیں اردو میں؟ نہیں، مقناطیس ہے، اور ہندی بتاؤ؟ چمبک ہے، یہ سب سے آسان نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا میگنیٹ کے اور مقناطیس کے، تو جو اللہ کا نام لیتا ہے ان کا چمبک بھی اپنا پکڑ لیتا ہے، اپنا بناتے چلے جاتے ہیں۔ جو ان کا نام لیتا چلا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا بناتے چلے جاتے ہیں، روز بروز ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر روز نیا میگنیٹ پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کہا ایک مقناطیس پیدا ہوا، اب کشش بڑھتی چلی جاتی ہے، بندہ زمین پر رہتے ہوئے زمین والا، فرش والا، عرش والا ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، زمین ہے یہ اللہ کے نام کا صدقہ و انعام ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ غیر اللہ سے ہماری جان چھوٹے تو اللہ کا ذکر کرو۔ خالی باتیں بنانے سے خدا نہیں ملتا، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ ذکر کرو، بغیر ذکر کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اللہ، یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ اسم میں، اللہ اللہ نام پاکے اسم دوست، اللہ اللہ نام پاکے اسم دوست، اسم اعظم اسبرائے قرب وسط، یہ اللہ کے قرب کے لیے اسم اعظم ہے۔ اللہ 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 کہے جاؤ، رٹ لگائے جاؤ، یہ اسم اعظم ہے اللہ کے قرب کے لیے۔ اللہ اللہ گو بیرو پاسق عرش، یہ آپ کو عرش تک پہنچائے دے،
ملا علی قاری محدث عظیم مشکات میں لکھتے ہیں جیسے ہی ذکر میں کوئی لگا، تلاوت میں یا ذکر میں، درود شریف میں، کوئی ذکر میں، فوراً وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذکر ہم کو اللہ کے دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ الذاکر کالواقف علی الباب، الذاکر الذی ذکر کالواقف الذی وقف۔ اس فائل پر جب الف لام داخل ہوتا ہے معنی میں کس کے ہوتا ہے؟ الذی کے۔ اس مفعول ہوا اسم فاعل، کیا مطلب؟ جس نے اللہ کا نام لیا اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو۔ یہ معمولی چیز ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا بندہ۔ اب دروازے پر کیا کریں گے آپ؟ کھولنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کھولیں ہو یا نہ کھولیں در، اس پر ہو کیوں تیری نظر۔ کھولیں ہو یا نہ کھولیں در، اس پر ہو کیوں تیری نظر۔ تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے گا۔ آپ اللہ اللہ تو کی جائیے، شکر ادا کیجیے کہ دروازے تک تو پہنچ گئے۔ اگر محبوب حقیقی کے دروازے پہنچ گئے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ تو جو شخص چاہے کہ میرا قلب غیر اللہ سے کٹ جائے، اللہ سے جڑ جائے، تو اس کو چاہیے اللہ کا نام لینا شروع کر دے، ذکر میں ناغہ نہ کرے، تو اس کی برکت سے تبتل کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد ہے رب المشرق والمغرب۔ جب آدمی ذکر یا تلاوت کے لیے بیٹھتا ہے تو شیطان بھی پہنچتا ہے، ارے بھائی آج تو ابھی انڈا بھی نہیں ہے، ڈبل روٹی بھی نہیں ہے، بیکری کہتا ہے، بیکری کا نقشہ کھینچتا ہے، فلاں الماری میں اس طرح سے کیک رکھا ہوا ہے، ڈبل روٹی بسکٹ، چنی چنا یہ کام، کسی کو ٹیوشن، کسی کو کوئی کام، بار بار ٹھکا ٹھک مارتا ہے شیطان، وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو چاہے آٹا پسانا ہو یا آٹا لانا ہو، نمک مرچ دھنیا، دنیاوی تمام ضروریات دن بھر کے، فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب، شیطانی وسوسوں میں مت آؤ، تم اپنا کام ہمارے سپرد کر دو، ہمیں اپنا وکیل بنا دو، کارساز بنا دو۔ میں رب المشرق ہوں، کیا مانے کہ دن پیدا کر سکتا ہوں، تو جو دن کا خالق ہے، دن پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہارے دن کے کاموں کی ذمہ داری نہیں لے سکتا؟ بولو، دن پیدا کرنا زیادہ اہم ہے، زیادہ مشکل ہے آٹا لانا؟ سارا عالم اندھیرا پڑا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں میں آفتاب کو نکال کر کے اور اس رات کو دن سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ رب المشرق، کیا مطلب مشرق تمہاری؟ یعنی سورج کو نکال کر تمہاری اندھیروں کو اجالوں سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو جب دن پیدا کر سکتا ہوں تو دن بھر کے کام اتنے بڑے مالک کو، قدرت والے کے حوالے کرو۔ اب رہ گیا رات کو آپ نے مغرب بعد اوابین شروع کی یا تہجد پڑھی، اس وقت بھی شیطان پہنچے گا۔ تو سمجھتے رب المغرب بھی ہوں میں، مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، رات کو پیدا کر سکتا ہوں، تو پھر تم رات کے کاموں کو بھی ہمارے حوالے کرو۔ فتخذ ہو وکیلا، اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندھیروں سے بچنے کے لیے یہی ایک علاج ہے کہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو۔ جب سورج نکلتا ہے تو بتاؤ رات رہتی ہے؟ بس اندھیروں کو بھگانے کے لیے ڈنڈا لے کے دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اللہ کا نام لو۔ آفتاب نکلنے سے اندھیرے بھاگتے ہیں، سورج دنیاوی اندھیرے، اور اللہ کے نام لینے سے وہ آفتاب سورج کے پیدا کرنے والے ہیں، دل کے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں، دل میں اجالا ہو جاتا ہے۔ چاہے شرک، کفر، غیر اللہ، بدعت، کوئی بھی ظلمت ہو، لا الہ سے سب کو ختم کرو، اور الا اللہ سے اللہ کے نور، جو سورج کا خالق ہے اس کا نور قلب میں لاؤ۔ بزرگوں نے لکھا ہے، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے کہ جب لا الہ کہو تو سمجھ لو یہاں سے قلب سے لا الہ ساتوں آسمان پار کر گئی، عرش تک پہنچ گئی، سب کو کاٹ دیا، سب دنیا ختم ہو گئی۔ رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں، رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں غیر کا ہوش ہی نہیں، حال میں اپنے مست ہوں۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے، غیر کا ہوش ہی نہیں، حال میں اپنے مست ہوں، رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں۔ لا الہ سے سب دنیا ختم، ساتوں آسمان وغیرہ، اور اس کے بعد یہ الہ کی ہاں عرش سے لگی، وہاں سے اللہ کا نور لے کر آئی۔ اللہ جب کہا تو سمجھ لو قلب میں اللہ کا نور آ گیا، کہ بزرگوں نے لکھا اور حدیث سے ثابت ہوئی۔ حدیث تو مجھے بعد میں ملی، بزرگوں کی بات پر میں پہلے مانا نہیں۔ مشکات میں روایت مل گئی کہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں، یہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، مشکات کی روایت، الفاظ حدیث ہیں، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، اللہ میں اور لا الہ الا اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے۔
نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے، نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے، خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے، عقل کے سامنے حجاب۔ عشق تو اگر اللہ کا مل جائے تو کوئی پردہ نہیں، آسمان بھی پردے کی۔ اب رہ گیا غم، ایک مجھے اپنا شعر یاد آیا تو بہت پرانا، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب نظر بچانے سے، گناہ چھوڑنے سے بڑا غم آتا ہے، اسی غم سے پردے ہٹتے ہیں۔ وہ غم آگ ہے، آگ جلا دیتی ہے اللہ کے تمام حجابات و پردوں کو، نفس کو جلا کے خاک کر دیتا ہے، اسی لیے اللہ نے غم دیا، خواہش دیا، حکم دیا خبردار دیکھنا مت۔ یہ غم کشمکش میں کیوں مبتلا کیا؟ تاکہ آگ پیدا ہو اور اس آگ سے سارے پردے جل جائیں، نفس بھی خاک ہو جائے بالکل۔ تو مجھے اپنا وہ پرانا شعر یاد آیا، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، گزرتا ہے کبھی وہ غم، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے۔ رہ گئے، اس فقیر کا شعر ہے، دیکھو گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے۔ آسمان کے پردے ختم ہو جاتے ہیں، ہمت سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی قوت دی، ہمت سے کام لو تو ابھی پیدل لاہور پہنچ جاؤ، اور اگر ہمت سے کام نہ لو تو کسی کام گھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہمت اللہ نے دی، ہمت کر لو کہ آج سے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، جان کی بازی لگا دینا ہے، نظر کی ضروری حفاظت کرنی ہے، کیونکہ نظر کی حفاظت کی توفیق اگر نہ ہوگی تو پھر وہ کھینچ جائے گا۔ جیسے اٹھنی ہے، دیکھو ایک لوہا چمبک مقناطیس والا ہے، اب اٹھنی گزر رہی ہے تو جب تک دور ہے اس پر کوئی اثر نہیں، آتے آتے جب اٹھنی اور مقناطیس کا لوہے کا آمنا سامنا ہوا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کھینچنے لگی، اور اگر لوہا ہلنے لگا تو وہ بھی ناچنے لگی۔ اگر لوہا مقناطیس ہلتا ہے تو جہاں جہاں یہ معشوق جاتے ہیں وہاں وہاں اس کا دل بھی پریشان ہوتا ہے، سمجھا؟ کیونکہ دل تو مقناطیس سے کھینچ گیا اس کا۔ اس لیے حکم ہے شریعت میں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کی شعاؤں کو ان کے محاذات میں نہ لاؤ۔ یہ مقناطیس ہمارے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر تم مقابلہ کر سکتے تو ہم تمہیں نگاہ بچانے کا حکم کیوں دیتے؟ کہتے خوب دیکھو، لیکن ہم تمہیں کمزور پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا، لہذا اپنی بہادری پر ناز مت کرنا، تو پیدا کرنے والا تمہیں ضعیف قرار دے رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تمہارا کچھ نہیں بگڑا ہے، تم بڑے رات دن قرآن پڑھتے ہو، تمہارے سینے میں قرآن ہے، حافظ ہو اور اشراق بھی پڑھی ہے، اب آدمی جو تمہارا کیا دیکھ لینے سے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، جس نے ہمیں ضعیف پیدا فرمایا اسی نے حکم دے دیا کہ نظر کی حفاظت کرو، کھنچ جاؤ، اور اگر اس کا لوہا جدھر جدھر جائے گا وہ اٹھنی بھی ناچتی رہے گی، سکون سے رہو، دور رہے گا۔ تو یہ ہے، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب المشرق بھی ہیں، دن کی پریشانی آئے تو اللہ شیطان کو جواب دے دو، اللہ سے کہو اے اللہ آپ دن پیدا کر سکتے ہیں تو میرے دن کے کاموں کی بھی کفالت فرمائیے۔ رات کو اگر ذکر کر رہے ہیں وسوسہ آیا کہ بھائی کیا ہوگا تو کہو رب المغرب بھی ہیں آپ، اپنی رحمت سے سارے رات کی ہماری حفاظت، چوری ڈاکے تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، کیونکہ آپ رب المغرب ہیں، آپ رات پیدا کر سکتے ہیں تو رات کے سارے کام بھی بنا سکتے ہیں، دن پیدا کر سکتے ہیں تو دن کے سارے کام بھی بنا سکتے ہیں۔ فاتخذہ وکیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لو، اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لو، یعنی کارساز بنا لو۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ غایت المحبت، اس لفظ میں، اس عنوان میں انتہائی شدید محبت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ہمیں وکیل بناؤ، جو شدید محبت کی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں فیہ غایت المحبت، اس کے اندر انتہائی محبت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ قرآن عربوں کے محاورے پر نازل ہوا۔ دیکھو یہ روشنی کی ضرورت ہے بھائی، غایت المحبت فرماتے ہیں اس کے اندر غایت محبت ہے۔ اب کوئی کہے بھائی کیا بات ہے، کیسے معلوم ہوا کہ وکیل؟ اے اللہ آپ میرے وکیل ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ آپ کافی ہیں ہمارے لیے اور بہترین کارساز ہیں، کام بنانے والے۔ وکیل مانے کام بنانے والا، یہ نہیں کہ عدالت میں بحث کرنے والا، یہاں یہ معنی نہیں ہے۔ وکیل عربی لفظ ہے، وہ عربی میں معنی ہے کارساز، کام کو بنانے والا۔ تو چونکہ قرآن محاورۂ عرب پر نازل ہوا، محاورات عرب پر نازل ہوا، لہذا علامہ علوسی نے محاورہ تلاش کیا
کہ یہ وکیل کہاں استعمال کرتے تھے عرب والے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو عرب کے لوگ وکیل کو کہاں استعمال کرتے تھے, تاکہ تو فرماتے ہیں میں نے جو یہ تفسیر کی ہے کہ اس میں شدید محبت کا اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا کہ تم مجھ سے شدید محبت کرو, کیونکہ جو کہ انتہائی عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل عربوں کا 2 شعر پیش کرتے ہیں تفسیر المعانی میں. اب وہ شعر سنیے عربی میں. شاعر کہتا ہے علامہ آلوسی اپنے اس مضمون کی تائید میں کہ قرآن عربوں کے محاورے پر نازل ہوا, اہل عرب کب وکیل بولتے تھے. دیکھو ایک عاشق کا قول نقل کیا. وہ عاشق کہہ رہا ہے ہوایا لہو فرزن, اس کا عشق, ہوایا مانے میرا عشق, ہوا مانے عشق محبت, میری محبت اور میرا عشق. ہوایا مضاف مضاف الیہ ہے, ہوا مانے عشق و محبت, یا ضمیر متکلم واحد. میری محبت لہو اس کے لیے فرزن فرض ہے. تلطف او جفا, چاہے وہ مہربانی کرے چاہے ظلم کرے. تلطف مانے لطف مانے مہربانی, اسی کو بات تفاعل ملے گا. تلطف او جفا, یہ ایک قول نقل ہو گیا. آگے دوسرا ایک مصرع ہو گیا. اب دوسرا مصرع کہتے ہیں ومنحلہ عذب, منحل چھٹی ہے. منحل کے معنی پلانا سیراب کرنا. کہتے ہیں منحلہ اس کا پلانا عذب میٹھا ہے مجھے. تقدر او صفا, چاہے وہ تلچھٹ پلائے چاہے صاف پلائے, یعنی چاہے مٹی سٹی ملا ہوا پلا دے, کڑوا پلا دے, چاہے وہ صاف. تقدر او صفا ایک شعر ہو گیا. اب دوسرا شعر سنیے. اب آ جائے گا وکیل. دوسرے شعر میں وکیل کے معنی فتخذ وکیلا کی تفسیر السید محمود بغدادی محاورے عرب سے پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ, کہ قرآن نازل ہوا عربوں کے محاورے. ان حضرات نے کتنی محنت کی آپ سوچیے. یہ وہ غریب بچہ ہے جس کے پاس چراغ میں تیل کا پیسہ نہیں ہوتا تھا. فرماتے ہیں انی کن تو اطالع فی ضوء القمر, میں چاند کی روشنی میں مطالعہ کیا کرتا تھا. اتنا غریب تھا کہ پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ جس سے ہم تیل کا انتظام کر لیں. لیکن آج ڈنکا پٹ رہا ہے اس شخص کی تفسیر کا. غریبی کوئی چیز نہیں ہے, اگر علم کی دولت آ جائے انشاءاللہ جنگل میں بھی بیٹھ جاؤ گے, وہاں 1 کروڑ پتی جائیں گے تمہارے لیے, بشرطے کہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد بھی ہو. زبان پر علم خالی نہ ہو, دل میں خدا تعالیٰ کی محبت کا درد بھرا ہو. رس گولا ہو, گولا ہی خالی نہ ہو, اس میں رس ہی بھرا ہو. خالی خشک ملا خالی گولا ہے. اور اگر اللہ کی محبت سیکھ لے اب رس گولا ہوا. رس گلا جو ہے رس مثبت گولا سے بنا ہوا ہے, لفظ مفرد نہیں ہے, مرکب ہے. رس مثبت گولا. اب دیکھو دوسرا شعر میں وکیل کا لفظ آ رہا ہے. وہی شاعر پہلا جس کا شعر اسی کا یہ بھی ہے. وہی شاعر کہہ رہا ہے کہ وکل تو المعشوق امری کلہ. وکل تو وکلا یکلو ضرب یضرب سے کیا مانے وکیل بنانا. وکل تو المعشوق امری کلہ, میں نے اپنا سارا معاملہ اپنے معشوق کے سپرد کر دیا. وکل تو المعشوق, وکل تو المعشوق, میں نے سپرد کر دیا معشوق کی طرف. امری کلہ, اپنے امر کو اپنے معاملے کو پورا پورا, کوئی اپنا اختیار نہیں رکھا. یعنی رفع تو اختیاری, ترجمہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے اختیار کو ختم کر دیا. اس لیے علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ التوکل افضل من التبتل, مقام توکل مقام تبتل سے افضل والا ہے. اور بزرگوں کا قول نقل کیا, قول صوفیہ کا مشائخ کا, کہ من رضی باللہ تعالی وکیلا, جو اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز بنا کر راضی و خوش ہے, تو فرماتے ہیں وجد الخیر کلہ, وجد الی الخیر کلہ سبیلا, ہر خیر کا اس کو راستہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر خیر کا راستہ. من رضی باللہ تعالی وکیلا وجد الی الخیر کلہ سبیلا. سبیلا اور وکیلا قافیہ مقفع عبارت, بہت لذیذ عبارت ہے یہ. جس شیخ نے کہ بھی ہو ومن قول السادتی, اس کر کے نقل کیا علامہ آلوسی نے, ومن قول السادتی من رضی باللہ تعالی وکیلا, من رضی باللہ تعالی وکیلا, جس نے خدا کو اپنا وکیل کارساز بنا کر خوش ہو گیا. وجد الی الخیر کلہ سبیلا, سبیلا ہر خیر کا اسے راستہ مل جائے گا. تو شاعر کا قول نقل کیا تفسیر المعانی میں, وکل تو الی المعشوق امری کلہ, میں نے اپنے معشوق کی طرف سارا معاملہ سپرد کر دیا. سمجھے؟ انشاء احیانی, اب آخری مصرع ہے یہ, انشاء احیانی, اگر چاہے مجھے زندہ رکھے.
وہ انشاء اطلقا، چاہے تو قتل کر دے. دیکھا یہ کیا عربوں کا یہ شعر پیش کیا. اس سے فرماتے ہیں اس کی غایت المحبت. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ فرمایا کہ تم اپنا وکیل بنا، ہمیں اپنا وکیل بنا لو، یعنی میرے سے انتہائی محبت کرو، جیسا کہ عرب کے لوگ اپنے معشوقوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے سارے امر ان کے سپرد کرتے ہیں. تو جہاں شدید محبت ہوتی ہے وہاں رفع اختیار ہوتا ہے، اپنا اختیار ختم کر دیتا ہے. تو فرماتے ہیں مقام توکل افضل ہے مقام تبتل سے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن فیہ رفع الاختیار، اس میں اختیار کو ختم کر دیتا ہے عاشق اور اللہ محبت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہم سے چاہتے ہیں کہ تم اپنے دنیاوی معشوق کو جس نے رفع اختیار دیا کہ ہم تمہارے سلوک کرتے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو حماقت والی محبت تھی اس کی. عشق مجاز تو دھوکہ ہے. معاویہ فرماتے ہیں کہ عشق ہائے کسفے رنگے بور، جو عشق رنگ و روپ کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی اس کا رنگ ایسا ہے، اس کی آنکھ ایسی. عشق نبوت عاقبت ننگے بور، وہ عشق نہیں، ایک دن ندامت ہوگی، اس کی شکل اس کا بدل جائے گی، جغرافیہ اس کا بدل جائے گا. ادھر جغرافیہ بدلے گا، ادھر آپ کی تاریخ بدلے گی. ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی. نہ ان کی ہسٹری باقی، نہ میری مشتری باقی. حالات بدلنے سے سب ختم. چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا نقشہ بدلا. ہر 16 سال کا جوان ایک دن 80 برس کا بڈھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 16 سال کی لڑکی 80 سال کی بڑھیا ہوگی. اس لیے دل اللہ پر دو، قالب بھی دو، قالب بھی دو. تو دیکھیے یہ آج فتخذ وکیلا کی تفسیر ہو گئی. میں اشعار و محاورے عرب کے ہیں اور توجہ کے. اب باقی رہ گیا آگے وحجرہم حجرا جمیلا، وہ کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما دے. دیکھیے یہ اس کو آج کل چونکہ یہ مقالہ مولوی اسماعیل کہاں، یہ مولوی اسماعیل احمد شہید کے خلیفہ تھے مولانا سخاوت علی صاحب. دوسرے پیر بھائی مولانا کرامت علی صاحب تھے جو بنگال بھیجا تھا، ہادی بنگال کے لقب سے. تو مولانا سخاوت علی صاحب سے کسی نے کہا کہ بھائی آج کل بارش نہیں ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ بھائی ایک مجذوب رہتا ہے دریا کے پاس، اس سے چل کے دعا کراتے ہیں. پالکی پر بیٹھے اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ سنایا. پالکی پر بیٹھے وہ گئے، دیکھا تو مجذوب اپنا اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. کہا بھائی اس کا نام ہاں مولا ایسے کوئی تھا، مولا بخش، اس قسم کا کچھ نام تھا اس کا. ہاں مولا بخش، آج کل بارش نہیں ہو رہی، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو کہا اچھا مولانا بارش نہیں ہو رہی ہے؟ اچھا. ایک ڈنڈا اٹھایا، ایک درخت کی پٹائی شروع کی اور کہا کہ کہیں نہیں پڑھتے ہو آپ کا جلیب من السماء. دیکھو قرآن بھی صحیح ہے، کصیب من السماء پڑھنا چاہیے تھا کہ بارش آسمان سے بارش موسلادھار ہوگی. تو اس کو کصیب من السماء کو اس نے ڈنڈا مار کر درخت پر کہا، ایسے مارتا جاتا تو کہتا پڑھتے کہیں نہیں مولوی صاحب کا جلیب من الجل، وہ ہندی میں جلوانے پانی. دیکھیے اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنا بچہ جب پیار کرتا ہے باپ تو وہ روٹی کہتا ہے، روٹی کو لوٹی کہتا ہے، لوٹی، ہم لوٹی کھائیں گے تو وہ لوٹی ہی کہہ دیتا ہے. پانی کو مم کہہ دیتا ہے تو ممی بولتا ہے باپ بھی. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی باتوں کی یہ الفاظ بھی دیکھو، فوراً بارش شروع ہو گئی، فوراً بارش شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ پر جان دیا تھا، اپنی جوانی جلائی تھی. جو خدا پر مرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر عنایت فرماتا ہے. مولانا سخاوت علی صاحب جب واپس ہوئے ہیں تو جب گئے تھے اس کے پاس تو گرد و غبار میں، اور جب آئے تو گھٹنے بھر پانی تھا ان کے کہانوں کا، جس پالکی پر مزدور لے چل رہے تھے گھٹنے تک پانی تھا. ساری جونپور کی سڑک بھری ہوئی تھی پانی سے. یہ شاہ عبد الغنی صاحب ہے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرمائے، قاری لوگوں کو بھی چاہیے مشق تو کرے، وہ اس کو مشورہ دینا تو مولانا باغ صاحب اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے چاہے کتنی مجذوب ہو. وہ تو مسئلہ بتائیں گے کہ بھائی قراءت سیکھو، لیکن حقیر مت، اگر اس سے نہیں بنتا اس کو حقیر مت سمجھو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الحمد لله.